بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 88 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورۃ النجم کی آیت نمبر 56 سے لے کر 62 تک کا ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ دیکھ لیں۔ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ بھی پہلے خبردار کرنے والے پیغمبروں کی طرح ایک خبردار کرنے والے پیغمبر ہیں۔ آزفت الآزفہ، وہ گھڑی جلد آنے والی ہے، وہ قریب آ پہنچی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے ہٹا سکے۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، تو کیا تم اس بات پر حیرت کرتے ہو؟ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور اس کا مذاق بنا کر ہنستے ہو، وَلَا تَبْكُونَ، اور روتے نہیں ہو، وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، جبکہ تم تکبر کے ساتھ کھیل کود میں پڑے ہوئے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اب جھک جاؤ اللہ کے سامنے اور اس کی بندگی کر لو۔ عزیز طلبہ، یہ سورۃ النجم کی آخری آیات ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ قرب قیامت کو جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ ھذا نذیر من النذر الاولی، یہ جس طرح پہلے پیغمبر تھے ڈرانے والے، انہی کی طرح ایک پیغمبر ہیں۔ یا پھر یہ ھذا کا مشار الیہ جو ہے وہ قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس سے قرآن کریم بھی مراد ہے۔ مطلب یہ کہ جو کچھ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے، جسے یہ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو یہ انہی ڈرانے والوں میں سے ہی ایک ڈرانے والے ہیں جو پہلے تھے۔ یعنی قرآن میں جو ڈرانے والے مضامین ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ پہلے سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آتے رہے ہیں اور وہ اپنی قوموں کو ڈراتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر کتابیں نازل فرمائی ہیں، ان اقوام نے ان کی تکذیب کی ہے اور انہیں ڈرایا گیا ہے۔ جب انہیں ڈرایا گیا تو پھر وہ ایمان نہیں لائے، اور پھر اس کی سزا میں انہیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ اب جو قرآن کریم کے مخاطب ہیں، انہیں بھی اپنا انجام سوچ لینا چاہیے۔ اگر وہ بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کریں گے جس طرح کی اقوام سابقہ نے کیا، پہلی قوموں نے کیا، تو پھر ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جو ان کا انجام ہوا تھا۔ آزفت الآزفہ، وہ جلد آنے والی ہے وہ گھڑی جو قریب آ پہنچی ہے، یعنی قیامت جو ہے وہ قریب آ پہنچی ہے۔ آزفت الآزفہ جلد آنے والی ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، وہ جب آئے گی تو اللہ کے سوا اس کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے۔ قیامت پر جو ہے وہ اگر ایمان نہیں لاتے تو اس کا آنا تو وہ ضروری ہے، آ کر رہے گی، اس کا وقت بھی قریب ہے۔ اور یہ قرب اور بعد جو ہے یہ ایک اضافی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم میں جو چیز آنے والی ہے، اللہ تعالیٰ کے قضاء اور قدر کے مطابق جو چیز وجود میں آنے والی ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی۔ کسی کے نہ ماننے سے اس کا آنا رک نہیں جاتا، اور نہ ہی رک سکتا ہے، اور نہ ہی کبھی رکے گا۔ اچانک اسے بھی کوئی رد نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ ہی کو اسے رد کرنے کا اختیار ہے۔ یعنی کہ ایک تو یہ کہ اس کا آنا طے شدہ ہے، اور دوسرا یہ کہ اچانک سے کوئی اس کو ملتوی نہیں کر سکتا، رد نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے، وہی اس کو رد کر سکتا ہے، اور وہی اس کو جو ہے وہ اس کو ملتوی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا اس کو۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، لہذا اللہ تعالیٰ کے علاوہ اسے کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، یہ اختیار کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اسے جو ہے وہ وقت پر لائے گا، اور جو اس کے علم میں وقت ہے وہ اسی وقت پر آ کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں فرمائے گا، اس لیے اس کے لیے فکر مند ہونا لازمی ہے۔ جھٹلانے سے اور باتیں بنانے سے نجات نہیں ہونے والی، اور نجات جو ہے وہ صرف باتیں بنانے سے نہیں ہوگی بلکہ عمل کرنے سے نجات ہوگی، آخرت پر ایمان لانے سے نجات ہوگی، اور معبودان باطلہ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف آنا ہوگا۔
اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف آنا ہوگا۔ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا یہ تم اسی بات پر حیرت کرتے ہو، یعنی کہ تمہیں اس بات پر تعجب ہوتا ہے، وتضحکون ولا تبکون، اور تم ہنستے اور روتے نہیں ہو، وانتم صامدون، اور تم تکبر کرتے ہو۔ یہ جو ہے وہ قرآن کریم اور اس کا ڈرانا اور اسی کے اندر اس کے وقوع قیامت کی خبر ہے، یہ ساری چیزیں اس میں جو بیان ہوئی ہے، کیا تم اس میں جو ہے وہ تعجب کرتے ہو؟ یعنی قیامت کا قائم ہونا، قرآن کا ڈرانا، قرآن کا نزول، قیامت کا واقع ہونا، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو ہو کر رہیں گی، قیامت قائم ہو کر رہے گی، اس میں تم تعجب کرتے اور ساتھ میں ہنستے بھی ہو۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، ساتھ میں ہنستے بھی ہو، استہزاءً، یعنی کہ تم مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے ہو، روتے نہیں ہو۔ تمہیں کفر چھوڑ کر ایمان لانا لازم ہے، سابقہ زندگی پر رونا چاہیے، تمہیں ہنسنا نہیں چاہیے، کفر سے توبہ کرنی چاہیے، ایمان اور قرآن کے نام پر ہنستے ہو، یہ چیز تمہارے لیے جو ہے وہ دنیا و آخرت میں بربادی کا سبب ہے۔ یعنی کہ یہ جو تمہارا تکبر ہے، جس تکبر میں تم آ کر جو ہے وہ قرآن اور قرآن کے نام سے ہنستے ہو، تو یہ تکبر تمہیں لے ڈوبے گا ایک دن، اور یہ تکبر کی وجہ سے تم اسی اپنے کفر پر جمے ہوئے ہو اور ایمان لانے میں جو ہے وہ اپنی بےزتی سمجھتے ہو، تو لہٰذا یہ تمہارا انکار، تمہارا ہنسنا، تمہارا تکبر کرنا دنیا اور آخرت میں عذاب لانے کا سبب ہے۔ تو لہٰذا جو ہے وہ انتم صامدون، اور تم جو ہے وہ صامدون کا ترجمہ جو ہے وہ متکبرون ہے، یعنی کہ تم تکبر کرتے ہو۔ اور اس طرح اس کا ایک اور معنی جو ہے وہ جیسے مصنف نے یہاں پر ذکر کیا ہے تو غافل بھی ہوتا ہے، اور اس طرح مصنف فرماتے ہیں، اس کے علاوہ مفسرین فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ اس کا معنی صامدون کا معنی جو ہے ایک تو تکبر ہے، اور دوسرا تکبر کی وجہ سے سر اٹھانے کو بھی جو ہے وہ صمود کہا جاتا ہے، یعنی کہ گانا اور لہو لعب میں مشغول ہونا، غصے میں پھول جانا، یہ بھی سارے اس کے معنی ہیں۔ تو لہٰذا صامدون کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تم تکبر کی وجہ سے جو ہے وہ سر اونچا کرتے ہو، سر اٹھاتے ہو، اور جو ہے وہ تکبر میں پڑے رہتے ہو، لہو لعب میں پڑے رہتے ہو، غصے سے پھول جاتے ہو قرآن سن کر، اور جو ہے وہ لایانی چیزوں میں پڑے رہتے ہو، یہ سارے معنی اس کے ہو سکتے ہیں۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، لہٰذا تم جو ہے وہ اپنے رب کی جو ہے وہ سجدہ کرو، اپنے اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے، اور اس کی بندگی کر لو، وَاعْبُدُوا، اور اس کی بندگی کر لو۔ یہ سورۃ النجم کی آخری آیت ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ مطلب جب تمہارے سامنے حقائق بیان کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ کی صفات خالقیت بیان کر دی، صفت علم اور صفت قدرت بھی تمہیں بتا دی گئی ہے، اور بعض اقوام سابقہ کی ہلاکت اور بربادی کا بیان بھی آ گیا ہے، جیسے کہ جو ہے وہ وَأَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ۔ اس کے اندر جو ہے وہ اقوام سابقہ کی ہلاکت اور بربادی کا بیان ہے، اور اسی طرح آزفت لازفہ کے اندر یہ بھی بتا دیا کہ قیامت آنے والی ہے اور ضرور آنی ہے، تو ہر عقل مند کی عقل کا یہ تقاضا بنتا ہے کہ تکذیب اور انکار کو چھوڑ دے اور قرآن کریم کی دعوت کو تسلیم کر لے اور اپنے رب پر ایمان لے آئے۔ لہٰذا تم مخاطبین پر لازم ہے کہ اللہ ہی کے لیے فسجدو، سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو۔ ایمان لانے کا سب سے بڑا تقاضا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔ وَاعْبُدُوا، اور تم اسی کی عبادت کرو۔ بعض حضرات نے یہاں پر فَاسْجُدُوا کا معنی جو ہے وہ یہاں پر اطیعوا سے کیا ہے، یعنی کہ فَاسْجُدُوا کا معنی جو ہے وہ فرما برداری ہے کہ تم فرما برداری کرو، اور یہ جو ہے آیت سجدہ ہے، فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا۔ احناف کے ہاں اس آیت کو پڑھ کر یہ سن کر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، لہٰذا یہ آیت جو ہے آیت سجدہ ہے۔ لہٰذا ان آیات میں یہ جو سورۃ النجم کی آخری آیات ہیں، اللہ تعالیٰ نے غفلت میں پڑے ہوئے کو جھنجھوڑا ہے کہ غفلت میں پڑے ہوئے کو یہ جو ہے وہ زیب نہیں دیتا کہ وہ انجام سے غافل ہو کر نصیحت
کی باتوں پر بجائے اس کے کہ ان پر عمل کرے، ان پر ہنسنا شروع کر دے، ان کا مذاق اڑائے، بلکہ اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ بندگی کی طرف آئے، اللہ ہی کے لیے سجدہ کرے، اللہ ہی کے لیے جھکے اور اسی کی بندگی اختیار کرے۔ روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النجم پڑھ کر جو ہے وہ سجدہ فرمایا ہے، تو لہٰذا تمام مسلمان اور مشرکین جتنے بھی وہاں حاضر تھے اس مجلس میں، جیسا کہ پہلے شان نزول میں ہم نے ذکر کیا، سورت کے تعارف میں ذکر کیا، تو وہاں سب لوگوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا تھا۔ اس میں مشرکین بھی بہت بڑی تعداد میں تھے جنہوں نے جو ہے وہ سجدہ کیا تھا، تو لہٰذا جو ہے وہ اس آیت پر سجدہ کرنا احناف کے ہاں واجب ہے، یہ آیت سجدہ ہے۔ اب ان آیات کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، ھذا نذیر من النذر الاولی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نکال کر مصنف نے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ھذا کا مشارن الیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ یہ پیغمبر بھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ بھی ان پیغمبروں کی طرح ڈرانے والے ہی ہیں جو کہ اس سے پہلے ڈرانے والے گزرے ہیں۔ من جنسہم، انہی کی جنس میں سے ہیں، یعنی کہ ای رسول کالرسل قبلہ ارسل الیکم کما ارسلوا الی اقوامہم، یعنی کہ یہ بھی انہی رسولوں کی طرح ایک رسول ہیں جو ان سے پہلے رسول تھے، ان کو بھیجا گیا ہے تمہاری طرف جیسا کہ ان کو ان کی اقوام کی طرف، ان کی قوموں کی طرف جو ہے وہ رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، تو لہٰذا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ ہی کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ ازفت الازفۃ قربت القیامت، یہ ازفت الازفہ کا معنی بیان فرما دیا کہ وہ گھڑی آنے والی قریب آ پہنچی ہے، آ کر رہے گی۔ قربت القیامہ، یعنی یہاں سے قرب قیامت مراد ہے کہ وہ آزفہ کیا ہے، قریب آنے والی گھڑی کون سی ہے، وہ قیامت کا قرب ہے۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، نفس کاشفہ، یہاں پر مصنف نے فرما دیا کہ کاشفتن یہ صفت ہے، اس کا موصوف نفسن جو ہے وہ محذوف ہے، کہ کسی بھی ایسے نفس کو جو اس کو ہٹانے والا ہو یہ اختیار نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ ای لا یکشفھا ویظہرھا الا ہوا، یعنی نہیں اس کو ہٹا سکتا اور ویظہرھا اس کو ظاہر کر سکتا الا ہو، مگر وہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کقولہ جیسے کہ اس کا فرمان ہے، لا یجلیھا لوقتھا الا ہو، کہ وہی اس کو جو ہے وہ ظاہر کرے گا اور وہی اس کو اپنے وقت پر ہی ظاہر کرے گا۔ افمن ھذا الحدیث ای القرآن تعجبون، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو، یعنی اس کلام سے تعجب کرتے ہو۔ حدیث کا معنی کلام بھی ہو سکتا ہے، مصنف نے اس کا جو ہے وہ مراد ذکر کیا ای القرآن، یعنی کہ وہ کون سی بات ہے جس سے تعجب کرتے تھے مشرکین، وہ کون سا کلام ہے جس سے تعجب کرتے تھے مشرکین، وہ ہے قرآن کریم، یعنی کہ تم قرآن کریم سے تعجب کرتے ہو۔ تعجبون تکذیباً، یعنی کہ جھٹلاتے ہوئے اس کو جو ہے وہ تعجب کرتے ہو، اس کو جھٹلاتے ہوئے، یعنی کہ اس کو مانتے نہیں، اس پر ایمان نہیں لاتے۔ وَتَضْحَكُونَ اسْتِهْزَاءً، اور تم ہنستے ہو بطور مذاق کے، جو ہے وہ استہزاء کرتے ہوئے تم ہنستے ہو۔ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم روتے نہیں ہو، لِسِمَاعِ وَعْدِهِ وَوَعِيدِهِ، اس کے وعدے کو اور اس کی وعید کو سن کر تم روتے نہیں ہو، حالانکہ اس کی وعید اور وعدے کو سن کر جو ہے وہ تمہیں رونا چاہیے، اپنے انجام کی فکر کرتے ہوئے تمہیں رونا چاہیے، تم روتے نہیں ہو بلکہ تم ہنستے ہو۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، اور تم تکبر میں پڑے ہوئے ہو، تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ لاہون غافلون عما یطلب منکم، یعنی جو تم سے مطلوب ہے اس سے تم لہو اور غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَكُمْ، لہذا تم اللہ ہی کے لیے سجدہ کرو، جھک جاؤ اللہ ہی کے لیے، الَّذِي خَلَقَكُمْ، اس اللہ کے لیے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، یعنی کہ اس اللہ کے لیے جھک جاؤ جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، جو تمہارا خالق ہے۔ وَاعْبُدُوا
اور اسی کی عبادت کرو، اسی کی بندگی کرو۔ وَلَا تَسْجُدُوا لِلْأَصْنَامِ وَلَا تَعْبُدُوهَا، اور تم بتوں کو سجدہ نہ کرو اور ان کی بندگی نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی سے کیا مطلب ہے؟ جب تم اللہ تعالیٰ کی بندگی کرو گے تو پھر بتوں کی اور معبودوں کی جو ہے وہ دیگر معبودوں کی عبادت یا ان کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے، تو لہٰذا تم اللہ ہی کو سجدہ کرو اور اسی کی بندگی میں آ جاؤ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔